اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریسورسز آف کمیونیکیشن، یعنی ذرائع ابلاغ۔ کمیونیکیشن کہتے ہیں ایک دوسرے سے بات کرنا، ایک دوسرے تک پیغام پہنچانا کمیونیکیشن کہلاتا ہے۔ ریسورسز آف کمیونیکیشن کا مطلب ہے وہ ذرائع، وہ چیزیں جن کے ذریعے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک دوسرے تک ہم کوئی بھی بات یا کوئی بھی پیغام پہنچاتے ہیں تو وہ ہمارے ریسورسز آف کمیونیکیشن کہلاتے ہیں، یعنی ذرائع ابلاغ کہلاتے ہیں۔ آج ہم ابلاغ کے ذریعے مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں، جن میں ٹی وی، ریڈیو، اخبار، ٹیلی فون، خط، ای میل اور موبائل فون وغیرہ شامل ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ذرا سوچئے کہ آج کے دور میں ٹی وی، ریڈیو، اخبارات اور دوسرے ذرائع نے ہمارے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچانا کتنا آسان بنا دیا ہے۔ بہت کم وقت میں خبریں اور معلومات لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں تک ہم پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن ایک وہ زمانہ بھی تھا جب ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچانا اتنا آسان نہیں تھا۔ آج کے دور میں انسان نے ایک دوسرے تک پیغام پہنچانے کے مختلف طریقے ایجاد کر رکھے ہیں۔ ابتدا میں دعائیں کے اشارے سے یا کسی اونچی جگہ سے جھنڈیاں لہرا کر ایک دوسرے تک پیغام پہنچایا کرتے تھے، یا پھر اندھیرا ہو تو آگ جلا کر لہرا دیا جاتا تھا جس سے ان کو پیغام مل جاتا تھا۔ پھر جب انسان نے تھوڑا لکھنا پڑھنا سیکھا تو انہوں نے تحریری شکل یعنی خط کے ذریعے اپنے پیغام پہنچانے شروع کر دیے۔ لیکن اس طرح پیغام پہنچانے میں کئی دن بلکہ مہینوں بھی لگ جایا کرتے تھے۔ انسان نے اس مشکل کا حل ٹیلی گراف مشین ایجاد کر کے نکالا، جس کے ذریعے پیغام تاروں کی مدد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ فوری طور پر پہنچ سکتا تھا۔ اس کے کچھ عرصے بعد ٹیلی فون ایجاد ہوا اور پیغام آواز کے ذریعے پہنچایا جانے لگا۔ اب ریسورسز آف کمیونیکیشن میں ہم بات کرتے ہیں نیوز پیپر کی، یعنی اخبار کی۔ اخبار ابلاغ کا سب سے پرانا ذریعہ ہے۔ پرانے زمانے میں جب چھاپہ خانے نہیں ہوا کرتے تھے، یعنی پرنٹنگ مشینیں وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی، تو لوگ ہاتھ سے خبریں لکھا کرتے تھے۔ یہ پیغام، یہ خبریں ہفتہ وار یا کوئی اہم واقعہ جب رونما ہوتا تھا تو تب لکھی جاتی تھی۔ 1447 عیسوی میں گوٹنبرگ نامی شخص نے پہلا چھاپہ خانہ یعنی پرنٹنگ پریس ایجاد کیا۔ اس کے بعد اخبار چھپنے لگے۔ اب ریسورسز آف کمیونیکیشن میں ریڈیو بھی آتا ہے، تو ہم ریڈیو کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ 1876 عیسوی میں ٹیلی فون کی ایجاد کے بعد سائنسدان اس جستجو میں لگ گئے کہ کوئی ایسی مشین بنائی جائے جو تار کے بغیر دور تک آواز پہنچائے۔ ٹیلی فون کے ذریعے خشکی پر تاروں کی مدد سے آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جا سکتی تھی، مگر کھلے سمندر میں چلنے والی کشتی تک آواز پہنچانا مشکل تھا۔ مزید یہ کہ ٹیلی فون کے ذریعے صرف 2 افراد تک پیغام پہنچانا ممکن تھا۔ سائنسدان جو ہے اس کوشش میں تھے کہ تاروں کے بغیر زیادہ تر لوگوں تک پیغام رسانی کو کیسے ممکن بنایا جائے۔ آخرکار 1896 میں مارکونی نے ریڈیو ایجاد کرنے کی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ ریڈیو کی آواز کے ذریعے جب پہلی مرتبہ خبریں لوگوں کے کان تک پہنچی تو لوگ بے حد محظوظ تھے۔ اخبار کی بنسبت ریڈیو کی خبروں سے ہر کوئی فائدہ اٹھا سکتا تھا، جو پڑھنا جانتا تھا اور وہ بھی جو پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ آگے چل کر ریڈیو پر دوسری معلوماتی اور تفریحی پروگرام بھی نشر ہونے لگے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ٹیلی ویژن کی، یعنی ٹی وی۔ ریڈیو کی ایجاد کے کچھ عرصے بعد 1929 میں جان لوگی نے ٹی وی ایجاد کیا۔
ٹی وی کی ایجاد نے لوگوں کی آواز کے ساتھ چلتی پھرتی تصویر بھی دکھانی شروع کر دی۔ اب لوگ ٹی وی کی خبروں میں دلچسپی لینے لگے تھے۔ ابتدا میں ٹی وی پہلے سے ریکارڈ شدہ پروگرام اور خبریں نشر کی جاتی تھی، لیکن موجودہ دور میں، آج کے دور میں، ہم ملکی بین الاقوامی خبریں براہ راست یعنی لائیو دیکھ سکتے ہیں، اور دنیا کے مختلف حصوں میں کیا ہو رہا ہے اس سے بھی ہم باخبر رہ سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا اخبار ڈان نیوز تھا، جو کہ انگریزی زبان میں چھاپا گیا تھا، اور اس کی بنیاد قائد اعظم محمد علی جناح نے 1941 میں ہندوستان کے شہر دلی میں رکھی۔ پاکستان کے قیام کے بعد اس اخبار کا دفتر پاکستان کے شہر کراچی میں منتقل ہوا۔ پاکستان میں ٹیلی ویژن کی نشریات کا آغاز 1964 میں لاہور کے اسٹیشن سے ہوا۔ شروع میں روزانہ صرف 3 گھنٹے کی نشریات آتی تھی اور ہفتے میں ایک دن یعنی پیر کے دن نشریات بند ہوا کرتی تھی۔ تو اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیٹ کی۔ 1960 کی دہائی میں کچھ لوگوں نے اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا کہ کوئی ایسا سسٹم ایجاد کیا جائے جس سے مختلف کمپیوٹروں کو آپس میں منسلک کر کے معلومات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جا سکے۔ اس سوچ نے انٹرنیٹ کی ایجاد کو ممکن بنایا۔ جان لگلائٹ، لیونارڈ کلائن راک، یہ وہ چند نام ہیں جنہوں نے انٹرنیٹ کے آئیڈیاز پر کام کا آغاز کیا۔ ابتدا میں انٹرنیٹ کا استعمال عام نہیں تھا۔ اسے صرف کمپیوٹر کے ماہر افراد، انجینئرز، سائنسدان اور لائبریرین ہی استعمال کرتے تھے۔ کمپیوٹر کا استعمال دفتروں اور گھروں میں بالکل بھی نہیں تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے حوالے سے تحقیق یعنی ریسرچ کا سلسلہ جاری رہا۔ آج ان کا استعمال بہت ہی عام ہو چکا ہے۔ انٹرنیٹ نے آج کے دور میں ابلاغ کے عمل کو انتہائی تیز رفتار بنا دیا ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کرنے کا جو عمل ہے اس کو انتہائی تیز کر دیا ہے۔ انٹرنیٹ کی مدد سے ہم اپنے پیغامات ای میل کے علاوہ آواز کے ذریعے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتے ہیں۔ آج کے دور میں انٹرنیٹ خبریں، معلومات، تفریح، تحقیق، ریسرچ کے علاوہ کاروبار کرنے اور چیزیں بیچنے کا بھی ذریعہ بن چکا ہے۔ آپ گھر بیٹھے انٹرنیٹ پر خریداری اور بل کی ادائیگی بھی کر سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور آج کا میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ دنیا کا پہلا اخبار کون سا تھا اور اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ اور میرا دوسرا سوال ہے ریسورسز آف کمیونیکیشن۔ ریسورسز آف کمیونیکیشن کے نام لکھ کر مجھے کمنٹس میں لازمی لکھ کر شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔